بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ کتنی صورتیں ہو چکی ہیں؟ سورۃ الکافرون تک ہو گئی ہے نا۔ آج انشاءاللہ سورۃ النصر پڑھیں گے۔ پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النصر ہے اور اس سورت کو مدنی لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر غور کریں ہے نا، لکھا ہوا ہے مدنیۃن، کہ یہ سورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ مدنی کا کیا مطلب ہے جی؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، ہجرت کے بعد اتری، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات نوٹ کر لیں ساتھی اپنی کاپیوں میں، ترجمے سے پہلے، اس سورۃ النصر میں فتح مکہ کی بشارت ہے۔ فتح مکہ کی بشارت ہے اور مکہ مرکز اسلام ہے۔ اور مکہ مرکز اسلام ہے۔ اس لیے اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری۔ یہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو مدنی تو ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ اشکال یہ نہیں تھا کہ یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے۔ اشکال یہ تھا، سوال یہ تھا کہ سورۃ النصر فتح مکہ سے پہلے اتری ہے یا فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اسی لیے اکثر مفسرین نے کیا رائے دی؟ فتح مکہ سے پہلے اتری۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتوں کو حل کریں گے۔ اس صورت کا ترجمہ ہے، وجہ تسمیہ ہے، موضوع ہے اور خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور کامیابی۔ جب پہنچ گئی اللہ کی نصرت اور کامیابی۔
بریکٹ میں لکھیں یعنی مکہ کی. یہ نصرت اور کامیابی کہاں کی ملی؟ مکہ کی ملی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو، آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ تسبیح کیجئے، آپ تسبیح کیجئے بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی. واستغفرہ، اور اس سے استغفار طلب کریں، اور اس سے استغفار طلب کریں. انہ کان توابا، بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے. بے شک وہ ذات توبہ قبول کرنے والی ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ. وجہ تسمیہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ سورۃ النصر کو نصر کیوں کہتے ہیں. پہلی آیت میں دیکھیں اذا جاء نصر اللہ، لفظ نصر آیا ہے نا، لفظ نصر پہلی آیت میں موجود ہے نا. اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النصر. یہاں تک پہنچ گئے دوستو؟ اچھا، اب تھوڑی سی بات یہاں پر سمجھ لیں تو آگے موضوع اور خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دوستو. دیکھیں، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. کتنی عمر تھی آپ کی؟ 40 سال. اور یہ 40 سال کا پورا عرصہ آپ علیہ السلام نے کہاں گزارا؟ مکہ میں. مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پورے 40 سال تقریباً آپ نے مکہ میں گزارے. 40 سال پر آپ کو نبوت ملی. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آئے، اور کس سورت کی 5 آیتیں اتری؟ سورۃ العلق کی، جس کو ہم سورہ اقرا کہتے ہیں. تو غار حرا میں آپ تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور 5 آیتیں آپ کو دے کے چلے گئے. اس پر آپ کو نبوت دے دی گئی. نبوت ملنے کے بعد پھر آپ نے مکہ مکرمہ میں مزید 13 سال گزارے. تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 اور 13 53 ہوگا. تو ایک تو نبوت سے پہلے کے 40 سال، پھر نبوت کے بعد کے 13 سال. یہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ مکہ میں گزرے. لیکن جب آپ نے مقصد کی بات کی نا، جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں نا، آپ کو پورا دین سمجھ میں آ جائے گا. یہ آج جو امت کے اندر اختلاف کی شکلیں بنتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے، بے مقصد قسم کے تعصبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں،
اس کی وجہ یہ کہ ہم سیرت کے قریب بھی نہیں آتے. باتیں بہت ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے اور میں ایسا ہوں آپ ایسے ہیں، لیکن جب آپ اس آدمی کو اور سیرت کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بالکل زیرو ہے، ختم ہے. تو دیکھیں 40 سال تک مکہ میں کسی آدمی نے آپ کو پریشان نہیں کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، بلکہ آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اپنے فیصلے آپ سے کراتے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہی تعریف کرنے والے، وہی امانتیں رکھوانے والے، وہی اعتماد کرنے والے، جب نبوت ملی اور آپ نے مقصد کی بات کی نا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو وہی تعریف کرنے والے لوگ مقابلے پہ آ گئے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب کردار اور مقصد کی بات ہوتی ہے، ورنہ ویسے تو سب چل رہا ہے، دسترخوان تو سب بھرے ہوئے، اس میں تو سب بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ آئے جی بیٹھ جائیں، کھائیں گے پئیں گے عیش کریں گے. اصل امتحان اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کو انسان اختیار کرنا شروع کرتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون آپ کا ہے اور آپ کا نہیں ہے. وہی لوگ مقابلے پہ آ گئے، تنگ کرتے رہے 13 سال اس میں گزرے، اور 13 سال بعد بامر مجبوری، بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے آپ کو اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑ گیا. اسی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. تو 53 سال جہاں گزرے وہاں چھوڑ کر جانا آسان نہیں. اس کیفیت میں آپ چلے گئے، ہجرت فرما گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن مکہ کا خیال ایک دن بھی آپ کے دل سے نہیں نکلا، ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہے. تو اس لیے مدنی زندگی 10 سال کی ہے. ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام کی ہمیشہ کی فکر یہ تھی کہ مکہ مکرمہ جا کر دوبارہ فتح حاصل کرنی ہے، ان لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، فکر کرنی ہے. اور اس واپسی کے عمل کو کہا جاتا ہے فتح مکہ. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ یہ فتح مکہ ہے جو سن 8 ہجری میں ہوا. 8 ہجری میں، یعنی مدینہ منورہ کے آنے کے 8ویں سال میں اللہ پاک کی طرف سے آپ گئے اور مکہ مکرمہ کیا ہو گیا؟ فتح ہو. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس وقت تک جب تک مکہ فتح نہیں ہوا نا، لوگوں کے اسلام لانے کی کیفیت یہ تھی کہ 1 فرد 2 فرد، ایک قبیلہ، 10 افراد چھپ کر ایک ترتیب میں چل رہے ہیں لوگ. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بہت بڑا مجمع اٹھا ہو اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہو. لوگ ایک انتظار کر رہے تھے، بہت سارے لوگ، جس میں بعد کے بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہیں، کہ اگر یہ واقعتاً سچے پیغمبر ہیں تو اللہ پاک ان کو واپس مکہ مکرمہ لائیں گے اور مکہ ان کے غلبے میں آ جائے گا. لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ اللہ پاک کا وعدہ کب سچا ہوا؟ 8 ہجری میں سچا ہوا. اب لوگ انتظار میں تھے نا. جیسے ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ سارا انتظار میں بیٹھا ہوا مجمع ٹوٹ پڑا ایمان لانے کے لیے. تو جہاں پہلے صرف 10 20 یا 100 آدمی ایمان لاتے تھے، اب ہزاروں آئے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے. یہ کیفیت جب پیغمبر اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ جوق در جوق اسلام اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کر رہے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ اس پیغمبر نے اپنے مشن اور مقصد کو پورا کر لیا. سورۃ النصر آپ کو سمجھ میں آئے گی دوست. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کیفیت کب دیکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر. لوگ آئے، اسلام میں داخل ہوئے. تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ آپ جس مقصد کو لے کر دنیا میں آئے اس میں کامیاب ہو گئے، اور وہ مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. جب پیغمبر اپنے مقصد کو پورا کر لے تو پھر اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے. سمجھ؟
تو سورۃ النصر جب اتری، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ نے میری نصرت دیکھ لی، فتح مکہ دیکھ لی، لوگ جوق در جوق اسلام میں آئے، آپ نے دیکھ لیا، آپ کا کام پورا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے میری طرف آنا ہے، اور جب میری طرف آنا ہے تو انسان جب جتنا اللہ پاک کے قریب جانے یعنی موت کی قریب جاتا ہے تو اتنا اس کے اندر خشیت الہی، عبادت الہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ مقصد تو آپ نے پورا کر دیا، اب آپ اور لگ جائیں میری یاد کے اندر، تسبیح کے اندر، استغفار کے اندر، میری طلب کے اندر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ابھی یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ سورۃ النصر میں فتح مکہ کی بشارت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اشارہ بھی تھا، کیا؟ کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب لکھیں دوستو، موضوع سورت، اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورۃ النصر کا لکھیں فرائض داعی توحید۔ فرائض ذات کے نیچے زیر لگائیں، داعی توحید کیا مطلب؟ توحید کی دعوت دینے والے کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ فرائض داعی توحید لکھیں نمبر 1 تسبیح، نمبر 1 تسبیح، نمبر 2 تحمید، تحمید، نمبر 3 استغفار۔ تسبیح، تحمید اور استغفار۔ تو ایک آدمی اگر دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اور دعوت بھی دعوت توحید کا، اس کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہوں گے۔ تسبیح کی کثرت کرے گا، تحمید کی اور استغفار کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بات سمجھ؟ یہ 3 کام اس کو ضرور کرنے ہوں۔ جی، تحمید، تحمید یعنی الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب لکھیں خلاصہ سورت، اس سورۃ النصر کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب زندگی کی حد، کامیاب زندگی کی حد اور انتقال کی پیشن گوئی، دونوں باتیں اس صورت میں خلاصے میں آ گئی۔ آپ کی کامیاب زندگی کی حد بھی بیان کر دی کہ اس کی حد کیا ہے؟ کہ لوگ جماعتوں کی جماعتیں بن کر اسلام میں آنا شروع ہو گئے، اور آپ کے انتقال کی خبر بھی دے دی۔ بات سمجھ؟ اس لیے جب یہ صورت اتری نا تو تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی تھے جو اس صورت کا مقصد سمجھ گئے اور رونے لگے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ سمجھ گئے۔ باقی صحابہ حیران ہوئے، فرمایا آپ رو رہے ہیں؟ اس صورت میں تو فتح اور نصرت کی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا تم سمجھے نہیں، جب پیغمبر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے پیغمبر کے دنیا سے جانے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ یہ ہو گئی بات دوست؟ اچھا، اب لکھیں فائدہ، فائدہ نمبر 1، اس سورۃ النصر کا دوسرا نام، اس سورۃ النصر کا دوسرا نام
سورۃ التودیع بھی ہے، سورۃ التودیع، تا واو دال یا اور عین، تودیع، تودیع سمجھتے الوداع، سورۃ التودیع بھی ہے۔ لکھ لیا؟ لکھیں فائدہ نمبر 2، فائدہ نمبر 2، اس صورت سے معلوم ہوا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے بعد رجوع الی اللہ میں اضافہ ہو، رجوع را جیم واو عین، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کیا ہو؟ اضافہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے دوست، جب انسان کو مقصد حاصل ہو جائے نا، دنیا میں انسان کے بہت سارے مقصد، مثال کے طور پہ مقصد بنا ہے کہ یار گھر کے اوپر کی چھت ڈالنی، 2 کمرے اوپر بنانے، نئی گاڑی خریدنی، سمجھ میں آ گئی، یا حج کے لیے جانا ہے، اور اللہ پاک کے انعام اور احسان سے وہ کام ہو گیا، گاڑی آ گئی، حج کی قرآن اندازی میں نام آ گیا، گھر تیار ہو گیا، ایسے موقع پہ ایک صاحب ایمان کے رجوع الی اللہ میں اضافہ نظر آئے، نہ یہ کہ وہ ناچ گانا شروع کر دے، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، لوگ جب اللہ کی نعمت حاصل کر لیتے ہیں نا تو ڈھول باجوں کو زور دے دیتے ہیں، چلو بھائی یہ ہو گیا ہے، اب ڈھول باجے بج رہے ہیں، خوب گرما گرم بج رہے ہیں، سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سے جو نعمت مانگ مانگ کے حاصل کی نا، پہلے منتیں مانتے، یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، اور جب وہ ہو گیا تو سب سے پہلے اللہ کو ناراض کرنے پہ اتر آتے۔ تو اس لیے یہ بڑے نکتے کی بات ہے اور اہم بات ہے، آج دنیا میں کوئی بھی مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسے ہی وہ پورا ہو جائے انسان اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، شکر کی 2 رکعتیں پڑھ لے، صدقہ کر دے، اللہ کی تسبیح پڑھ لے، سمجھ گئے دوستوں؟ یہ بات بھی ختم۔ آخری بات، اس صورت کے اترنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک ربنا، سبحانک ربنا وبحمدک، سبحانک ربنا وبحمدک، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، نہیں لکھا؟ لکھو نا بھائی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، لکھ لیا؟ آپ اگر غور کریں نا، تینوں چیزیں آ گئی، تسبیح بھی آئی، تسبیح کہاں آئی؟ سبحانک، تحمید بھی آئی وبحمدک، استغفار آئی اللہم اغفر لی۔ دیکھیں اتنی جامع دعا سکھا دی کہ تینوں چیزیں اس میں جمع ہو گئے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو اگر ہم بھی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ سنت پوری ہو جائے گی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب ساتھیوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
گناہ سے، نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات کے نتائج بھی بالکل تیار ہیں دوستو، رپورٹ کارڈیں بن گئی ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے آپ کو بلایا جائے گا اور رپورٹس آپ کو دے دی جائے گی۔ السلام علیکم۔